ٹھیک ہے. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. یہ بک حیا اور پاک دامنی، اس کا سیکنڈ چیپٹر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم لوگوں نے پارٹ اس سے بک کا 35 پیج تک پڑھ لیا تھا، تو انشاءاللہ اس کے آگے سے شروع کرتے ہیں. آج میں چاہ رہی تھی کہ کچھ حدیث تھی ہمارے پاس، تو پہلے ہم حیا اور پاک دامنی پہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. تو میں ایک دو حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، پھر انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت زید بن طالبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر دین کی کچھ امتیازی ضروریات ہیں، اور اسلام کی امتیازی خصوصیات حیا ہے. ایمان، اور یہ جو ہے امام مالک نے اسے مرسل روایت کیا ہے. یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے 5090. اور ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرہ میں، تو میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. حیا اور شرم کے بارے میں بہت ہی یہ پاپولر حدیث ہے. حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، یعنی اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ان کی پنڈلیاں یا رانیں کھلی ہوئی تھیں. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو آپ نے انہیں اسی حالت میں اجازت دے دی. اور اسی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو آپ نے انہیں بھی اسی حالت میں اجازت دے دی. لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے پہلے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لیا. جب وہ اپنی بات پوری کر کے، یعنی سب لوگ آپس میں میٹنگ ہو گئی اور جب وہ وہاں سے چلے گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر آئے تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، حضرت عمر آئے تو بھی آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور آپ لیٹے رہے. جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑے ٹھیک کیے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اس شخص کی حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے دین کے معاملے میں، اور سب سے سخت عمر ہے اور دین کے معاملے میں، اور سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہے. تو حیا کے اتنا بڑا مقام ہے کہ جس سے ہمیں سبق ملتا ہے، سب سے بڑا مقام ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے تھے، اور جیسا کہ فرشتے بھی، انہوں نے جیسا کہ کہا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. تو ہم اس بک کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. پچھلا ہم نے یہاں تک پڑھا تھا پیج نمبر 35 تک، مطلب اس کا ہاف ہوا تھا. آگے شروع کرتے ہیں. حضرت معذر اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی عمدہ دلیل ہے. ان کو سچی توبہ پر اتنا اجر ملتا ہے کہ اگر ان کی زکوٰۃ نکال کر تقسیم کریں تو پورے شہر کے گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے. اللہ والے فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں. ان سے خطا کا ہو جانا ممکن ہے، مگر وہ گناہ پر جمے نہیں رہتے. ایسے واقعات بہت مشکل سے ہوتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں.
عام دستور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کی کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں، کبھی کبھی ان سے اپنی حفاظت کی چھتری تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے چوک ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر وہ خوب رونے دھونے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم کو ان کا رونا دھونا، منت سماجت کرنا اور معافیاں مانگنا اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو سچی توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ رسول رسول کو یہ رسول تو یہی ہے کہ اللہ کا ولی بدکاری پر جمع نہیں رہتا، جبکہ بدکاری پر جمع رہنے والا ولی نہیں ہوتا۔ سر یہاں پر رسول نہیں ہونا چاہیے، اصول ہونا چاہیے، شاید پرنٹنگ میں دقت ہے۔ اصول تو یہی ہے کہ اللہ کا ولی بدکاری پر جمع نہیں رہتا، جبکہ باطل میں کھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، یعنی باطل اس میں جگہ نہیں پا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کتابت اور پرنٹنگ کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی غفلت برتے تو قرآن مجید میں کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے، مگر یہ غلطیاں قرار نہیں پکڑ سکتی۔ جب بھی کوئی حافظ عالم اس کو پڑھے گا تو فوراً نشاندہی کر دے گا، چنانچہ کھوٹ کو دور کر دیا جائے گا۔ باطل حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکے گا۔ جس طرح قرآن پاک میں کتابت کی غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی، اسی طرح اللہ والوں کی زندگیوں میں کبیرہ گناہ کی عادت قرار نہیں پکڑ سکتی۔ اللہ کا ولی وہی شخص ہوتا ہے جو شریعت و سنت پر استقامت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر شیطان اس سے کوئی غلطی کروانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو وہ فوراً نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے، گناہ پر جمع نہیں رہتا۔ ایک حدیث ہے، یہ مشکات کی ہے، 730۔ اس کا مفہوم ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ۔ اصول تو یہی ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ یہاں جیسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، آج یہ ایک نیا ہم لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اولیاء کرام جو ہے نا محفوظ رہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اولیاء کاملین اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کبھی کبھار حفاظت سے دور کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مربی ہیں، ان کی مختلف حالات میں تربیت فرماتے ہیں۔ اپنے اولیاء کرام میں سے کسی ایک سے کوئی ایسا عمل کرواتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نفس پر خوب ملامت کرنے کا موقع مل سکے، ان کے اندر سے خود پسندی اور عجب کو کھرچ کھرچ کر نکال دیتے ہیں، اس کو سراپا نیاز بنا دیتے ہیں، ناز کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک عیسائی واقعہ یہ ہے، ایک عیسائی بستی کے قریب گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ عیسائی لوگ کتنے کم عقل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ بس اتنی معمولی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی کیفیت کو چھین لیا۔ وہ ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گئے، ان سے شادی کرنے کی غرض سے 1 سال سور چراتے رہے، قرآن مجید اور حدیث کا حفظ بھول گئے۔ آخر ان کی مرید حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے ملنے آئے تو وہ دونوں مل کر خوب روئے، اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر معافی مانگی۔ اللہ نے سب کیفیتیں واپس لوٹا لی۔ یہ سب کچھ اس لیے پیش آیا کہ حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یا میری عقل کا کمال نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کمال ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت دوبارہ کام کرنے لگی اور پہلے سے بھی زیادہ دین کی محنت کرنے لگے اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت سے کبھی بھی دور نہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ کرام اور مریدوں کو ذکر کے مراقبے کی تعلیم دیتے ہیں، جن پر پابندی کرنے سے سالک کے اندر سے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے،
تربیت شریعت کی پابند بن جاتی ہے، انہیں پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، یہی صفت مقام ولایت کے حاصل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اور ان کے اس قصے سے حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے قصے سے ہمیں وہ بھی قصہ یاد آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جو سورہ کہف میں ہے کہ انہیں بھی علم کے بارے میں ایسا ہی کچھ انہوں نے بولا تھا، جس کی وجہ سے علم کی تلاش میں ان کو نکلنا پڑا تھا۔ تو ایک یہ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ دھیان دے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی نعمت دیتا ہے وہ اللہ کی ہی طرف سے، اور کبھی بھی وہ واپس لی جا سکتی ہے، تو اس پہ کبھی بھی اس طریقے کا، خیر اولیاء اللہ اور انبیاء کرام تو کبھی گھمنڈ یا پھر ایسا کچھ نہیں، تکبر نہیں کرتے تھے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے، تو ہمیں کسی بات پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ فرمایا بالغ شریعت یا بالغ طریقت؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے دونوں کی تفصیل بتا دیں۔ فرمایا کہ انسان بالغ شریعت تب ہوتا ہے جب ان کے اندر سے منی نکلے، اور بالغ طریقت تب ہوتا ہے جب وہ منی سے نکل جائے، یعنی شہوت سے متعلق گناہوں سے وہ بچ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نور ولایت سینے میں داخل ہوتی ہے تو سالک کی جوش اور کیفیت کو سکون مل جاتا ہے، شہوت کے سمندر میں جوار بھاٹے کی حالت نہیں رہتی، سالک کو پاک دامنی کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہی صفت ولایت یا منشا اور اس کی شرط ہے، ولایت کا منشا اور اس کی شرط ہے۔ پاک دامنی پر دنیا میں نصرت خدا بندی، دنیا میں تخت و تاج نصیب ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، تو ایک قافلے والوں نے انہیں غلام بنا لیا اور شہر مصر میں آ کر انہیں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لڑک پن کی عمر تھی، یعنی وہ کافی چھوٹے تھے۔ مصر میں ان کا اپنا رشتہ دار یا دوست یار کوئی بھی نہیں تھا، ظاہری طور پر وہ بے یار و مددگار تھے، بالکل بے سہارا۔ وقت کے ساتھ جب بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ زلیخا نے ہیلے بہانے سے ان کو جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی مشقتیں اور پریشانیاں سالوں تک برداشت کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، وہ نہ صرف باعزت بری ہو گئے بلکہ خزانوں کے ولی بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تاج ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ چند سال پہلے جو غلام تھے آج آقا بن گئے۔ پاک دامنی کے عمل پر دنیا میں بھی نقد انعام ملا، ایسی عزت ملی کہ ماں باپ اور بھائی سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجائے گا۔ غار کا منہ کھل گیا۔ نیکسٹ ٹاپک، حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ منقول ہے۔ ایک سفر کے دوران سخت بارش ہونے لگی تو وہ بچنے کے لیے غار کے اندر چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ طوفان بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان لڑکتی ہوئی غار کے منہ پر آ پڑی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ یہ تینوں مل کر زور لگاتے تو بھی نہ ہلا سکتے۔ باہر نکلنے کا راستہ بالکل نہیں تھا، تینوں کو موت سامنے کھڑی مسکراتی نظر آئی۔ اس پریشانی، غم اور خوف کی حالت میں یہ تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی زندگی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے نجات کی دعا مانگے۔ ایک نے کہا میں نے ماں باپ کی بہت خدمت کی، میں بکریوں کا دودھ پہلے اپنی ماں کو پیش کرتا، بعد میں سویا کرتا۔ ایک رات جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو میری ماں سو چکی تھی، میں نے
جگانا مناسب نہ سمجھا اور دودھ ہاتھ میں لے کر کھڑا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر کہ ہمیں نجات عطا فرما۔ چٹان ایک تہائی سرک گئی، پھر بھی ابھی نکلنے کا راستہ نہ بنا تھا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ میں اپنی بھرپور جوانی کی عمر میں اپنی خوبصورت چچا زاد بہن پر عاشق تھا۔ میں نے اسے پھسلانے کے لیے کئی ہیلے بہانے کیے مگر وہ پاک صاف رہی اور میرے جال میں نہ پھنسی۔ ایک مرتبہ تک تنگ دستی کی حالت سے مجبور ہو کر وہ مجھ سے قرض لینے آئی۔ میں نے اسے ایک شرط پر پیسے دینے کا وعدہ کیا کہ وہ میری خواہش پوری کرتے، مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے حامی بھر دی۔ جب میں جمع کے لیے اس کے قریب آیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ۔ اس کے الفاظ بجلی بن کر گرے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اسے پیسے بھی دیے اور برائی بھی نہ کی۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کے ہاں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان دوسری تہائی بھی سرک گئی، پھر بھی نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ میری ایک مزدور مزدوری لیے بغیر کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسوں سے بکری خریدی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھرپور ریوڑ بن گیا۔ کافی مدت کے بعد جب وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے پورا ریوڑ اسے پیش کر دیا۔ اے اللہ میرا یہ عمل آپ کے یہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان مزید ہٹ گئی اور ہم تینوں دوست غار سے باہر نکل آئے۔ اس واقعے میں ہمارے عنوان سے متعلق دوسرے آدمی کا عمل ہے جسے خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوا۔ اس اس سے سبق ملتا ہے کہ پاک دامن انسان اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے غموں سے بھی بچاتے ہیں اور قدم قدم پر اس کی پشت پناہی بھی فرماتے ہیں۔ اور اس سے ایک سبق اور ملتا ہے جو یہاں پر مینشن نہیں ہے، میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اپنے نیک کاموں کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ اللہ سے اپنے جب دعا کریں یا کچھ حاجت ہو یا دعا کریں تو اپنے نیک کاموں اپنی نیکی کا بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں اور اللہ کو ان کی طرح ہم دعا کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا، دعا قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ دہلی میں سخت قحط پڑا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتیوں میں فصل بھی نہ ہوتی اور پیڑوں پر پھل بھی نہ لگتے۔ لوگ کھانے کے لیے روٹی کو ترسنے لگے۔ ہر آدمی بارش کی دعائیں مانگتا مگر آسمان پر بادل نظر ہی نہ آتے۔ علماء شہر نے مشورہ کیا کہ شہر کے سب لوگ ایک دن کھلے میدان میں جمع ہو، عورتوں بچوں اور جانوروں کو بھی ساتھ لائیں۔ میدان میں نماز استسقاء ادا کی گئی اور اس کو ادا کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مشورہ ہوا، مطلب کہا گیا، اور بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ پروگرام کے مطابق شہر سے باہر سب لوگ جمع ہو گئے۔ سخت گرمی اور چلچلاتی دھوپ نے سب کے چہرے جھلس کر رکھ دیے۔ نماز ادا کی گئی۔ مردوں اور عورتوں نے رو رو کر بارش کے لیے دعا مانگی مگر آسمان پر دور دور تک بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ معصوم بچے تڑپنے لگے، جانور بھی پانی کو ترسنے لگے، لوگوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ صبح سے عصر تک یہ عمل جاری رہا مگر امید کی کرن نظر نہ آئی۔ جس وقت دعا مانگتے کچھ مخلوق خدا خوب رو رہی تھی، اس وقت ایک مسافر نوجوان اس میدان کے قریب سے گزرا۔ اس نے اونٹ کی مہر پکڑی ہوئی تھی، خود پیدل چل رہا تھا جبکہ اونٹ پر کوئی پردہ نشین عورت سوار تھی۔ اس نے اتنے لوگوں کو آہوازاری کرتے ہوئے دیکھا تو اونٹ کو ایک جگہ روکا اور قریب کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اپنے اونٹ کے قریب گیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ چھم چھم بارش ہونے لگی۔ ایک عامل نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کتنے خوش نصیب اور مستجاب الدعوات انسان ہے۔ اس نے جواب دیا کہ در حقیقت اونٹ پر میری والدہ سوار ہے۔ میں نے اپنی والدہ کی چادر کا ایک کونا پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے پروردگار عالم، یہ میری نیک پاک دامن والدہ ہے، آپ کو ان کی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے بندوں پر بارش فرما دیجئے۔ ابھی میرے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش برسنے لگی۔ معلوم ہوا کہ پاک دامنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقبول عمل ہے کہ اگر اس کو اللہ کے حضور پیش کرے تو پروردگار دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔
پاک دامنی کا بدلہ پاک دامنی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ النور کی 24 آیہ نمبر 24 ہے، جس کا مفہوم ہے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. جو آدمی پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے اسے دنیا میں نقد انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے گھر والوں کے لیے پاک دامنی کی زندگی نصیب ہوتی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کی کہ مجھے اپنے بیوی کے کردار پر شک ہے، وہ یہ بات میرے سخت تکلیف اور پریشانی کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کرو گے تو لوگ تمہاری عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کریں گے. اور یہ حدیث ہے الجامع صغیر جلد نمبر 2، اور اس کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر ہے 156. اس سے معلوم ہوا کہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے. زناکار آدمی صرف فحش عمل ہی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کا مقروض ہو جاتا ہے اور یا قرض اس کے گھر والے یا اولاد میں سے کوئی نہ کوئی چکا دیتا ہے. اصول یہی ہے کہ گناہ کی سزا اس عمل کی قسم سے ہوا کرتی ہے. بس جو آدمی دوسروں کی عزت برباد کرے گا دوسرے اس کی عزت برباد کریں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی اور بچو اس سے جو مسلمان کے لائق نہیں. بے شک زنا قرض ہے، جو اگر تو نے قرض لیا ہے تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوگی. اس کو جان لے جو زنا کرے اس سے زنا کیا جائے گا دیوار سے اگرچہ اس کی دیوار سے. یہ شخص اے شخص اگر تو عقل مند ہے تو اس کو جان لے. تفسیر روح البیان لیروسی میں ایک قصہ لکھا ہے. شہر بخارا میں ایک سونار کی مشہور دکان تھی. اس کی بیوی نیک سیرت اور خوبصورت تھی. ایک سقا پانی لانے والا اس کے گھر میں 30 سال تک پانی لاتا رہا. بہت اعتماد کا آدمی تھا. ایک دن سقے نے پانی ڈالنے کے بعد اس سونار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا. عورت بہت غمزدہ ہوئی کہ اتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اسی دوران سونار کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتے دیکھا. پوچھنے پر حقیقت معلوم ہوئی تو سونار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ سونار نے بتایا کہ آج ایک عورت زیور خریدنے آئی تھی. جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آیا. میں نے اس اجنبیہ کا ہاتھ شہوت سے دبایا. یا میرے اوپر قرض ہو گیا تھا لہذا سقے نے تمہارا ہاتھ کو دبا کر قرض چکا دیا. میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، مگر یہ مجھے بتانا کہ کل سقا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. دوسرے دن سقا پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے سونار کی بیوی سے کہا میں بہت شرمندہ ہوں. کل شیطان نے مجھے بہکا کر برا کام کروا دیا. میں نے سچی توبہ کر لی ہے. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. عجیب بات ہے کہ سونار نے غیر عورت کا ہاتھ لگانے سے توبہ کی تو غیر مرد نے اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی. یہ تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ درج ہے. اور ایک واقعہ اور ہے، اس کا پڑھ کے پھر انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ معاملہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے. اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کروں گا، یعنی کرنا چاہتا ہوں. اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی. اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سادہ کپڑے پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنا چہرہ کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو مجھے آ کر بتاؤ. شہزادی نے بازار کا چکر لگایا مگر جو غیر محرم آدمی اس کی طرف دیکھتا تو شرم کے مارے نگاہیں پھیر لیتا. کسی آدمی نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی
تو चौकीदारों में से किसी मुलाजिम ने महल की खादिमा समझकर रोका, गले लगाया, बोसा लिया और भाग गया। शहजादी ने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया। बादशाह की आंखों में से आंसू निकल आए। कहने लगा, मैंने सारी जिंदगी गैर महरम से अपनी निगाहों की हिफाजत की है। अलबत्ता एक मर्तबा मैं एक गलती कर बैठा और एक गैर महरम लड़की को गले लगाकर उसका बोसा लिया था। बस मेरे साथ वही कुछ हुआ जो मैंने अपने हाथों से किया था। सच है कि जिना एक किसास वाला अमल है जिसका बदला अदा होकर रहता है। ये भी रूहुल मानी आलूसी में 15 नंबर 15 पब्लिक 68 है इसका नंबर। हमें ऊपर जिक्र किए हुए गए वाकयात से इबरत हासिल करनी चाहिए। ऐसा ना हो हमारी कोताहियों का बदला हमारी औलाद चुकाती फिरे। हर आदमी चाहता है कि उसके घर की औरतें पाक दामन बनकर रहें। उसे चाहिए कि वह गैर महरम औरत से लालच खत्म कर दे। इसी तरह जो औरतें चाहती हैं कि हमारे खाविंद नेकोकारी की जिंदगी गुजारें, बेहयाई वाले कामों को छोड़ दें, उन्हें चाहिए कि वो गैर मर्दों की तरफ नजर उठाकर भी न देखें, ताकि पाक दामनी का बदला पाक दामनी की सूरत में मिल जाए। रह गई बात कि अगर किसी ने पहले या कबीरा गुनाह किया तो तौबा का दरवाजा खुला है। सच्ची तौबा के जरिए अपने रब को मनाए ताकि दुनिया में बदला देने से बच जाए और आखिरत में जिल्लत से छुटकारा पाए। हम यहाँ पर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल आगे शुरू करेंगे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।